السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیان اما بعد۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ پیارے ناظرین و ناظرات، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک بہترین تعبیر لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے جدر شیء بکدا۔ کسی کے لائق ہونا، کسی چیز کا اہل ہونا، کسی کے مناسب ہونا۔ جدر فعل باب کرما یکرمو سے آیا ہے، جدر یجدر جدارتن۔ اس فعل سے آپ بہت اچھے اسالیب بھی بنا سکتے ہیں۔ اس تعبیر پر کچھ جملے بنا لینے کے بعد انشاءاللہ اس فعل سے جو اسالیب نکلتے ہیں ان میں سے اچھے کچھ اسالیب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جدر شیء بکدا یہ ایک تعبیر ہے، اس میں کچھ جملے بنا کر مشق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم عربی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یجدر بنا ان نطالع الکتب العربیہ، تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم عربی زبان میں بات کرو۔ یجدر بک ان تتکلم باللغة العربیہ، یجدر فعل کا اسم فاعل جدیر ہے کریم کے وزن پر، اور اس کو جملوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس انداز سے۔ مثلا الطالب المجتہد جدیر بالتشجیع، محنتی طلبہ حوصلہ افزائی کے لائق ہیں۔ جدیر بک ان تذهب الى السوق بعد العصر، تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم عصر کے بعد بازار جاؤ۔ جدیر بکم ان تقرؤوا الآن، تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم ابھی پڑھو۔ اس میں فاعل جدیرن کے ساتھ فعل ناقص لیسا کو لگا کر بہت اچھے جملے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا وہ منصب امامت کا لائق نہیں ہے، لیسا جدیرن بمنصب الامامہ۔ اس جملہ میں جدیرن یہ نصب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ لیسا کی خبر ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیسا فعل ناقص ہے اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو چونکہ یہ جدیرن اس کی خبر ہے اسی وجہ سے اس پر نصب آیا ہے، اور اس کا اسم لیسا کے اندر چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، وہ ہے ہوا۔ اسی طرح سے لست جدیرا بہذہ الجائزہ، تم اس انعام کے لائق نہیں ہو۔ لست جدیرا بانی ادرسکم، میں آپ لوگوں کو پڑھانے کا لائق نہیں ہوں۔ اسی طرح سے لستم جدیرین بانکم تکونون اصدقاءنا، تم لوگ ہمارے دوست بننے کے لائق نہیں ہو۔ اس میں جدیرینہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے، حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، اور حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ۔ تو چلیے اس سے کچھ اچھے اسالب نکال کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلوب ہے مما تجدر ملاحظتہ۔ دیکھیے یہ مما تجدر ملاحظتہ، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسلوب کا معنی ہوتا ہے طرز، طریقہ، ڈھنگ، لیکن اصطلاحی تعریف میں لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کی ڈیفینیشن کرتے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلوب ایک ریڈی میڈ سینٹنس کی طرح ہوتا ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو بنا لیے، اس کے بعد ہو بہو ہر جملہ کے ساتھ وہی جملہ آپ کو فٹ کرنا پڑے گا، باقی جو دوسرا جز ہے، دوسرا پارٹ ہے، اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ مما تجدر ملاحظتہ، تو یہ ایسا ہی رہے گا، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ان کذا او ان کذا ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی تبدیلی کرتے رہیں، چاہے اردو جملہ کسی بھی حالت میں ہو، یہ مما تجدر ملاحظتہ نہیں بدلے گا۔ وہ کیسے نہیں بدلے گا جملوں میں آپ کو اور اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا۔ تو چلیے کچھ جملے بنا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اسلوب کیا ہے؟ مما تجدر ملاحظتہ ان کذا او ان کذا، اس کا معنی ہوتا ہے قابل لحاظ بات یہ ہے کہ، یہ ایک جملے کا پارٹ ہے، اس کو جملوں کے ساتھ استعمال اس انداز سے کریں گے کہ قابل لحاظ بات یہ ہے کہ لسان العرب کے طلبہ اپنی مافی ضمیر کو عربی میں ادا کرنے لگے۔ مما تجدر ملاحظتہ ان طلاب لسان العرب جعلوا يعبرون عما في ضميرهم باللغة العربية۔ اسی طرح سے ایک اور تعبیر ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ، تو اس کے لیے آپ تعبیر بنائیں گے مما یجدر ذکرہ ان کذا او ان کذا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان پانچوں وقت کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ مما یجدر ذکرہ ان اکثر من المسلمین لا يصلون الصلوات الخمس۔ اسی اسلوب کو دوسرے انداز میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں
مما ہوا جدیر بذکر ان کذا وان کذا، قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں پڑے ہوئے تعبیرات کو لکھتے اور بولتے وقت لائیں۔ مما ہوا جدیر بالذکر اننا نخطر باذہاننا التعبیرات المدروسة عند الكتابة والتکلم۔ اسی طرح سے ایک اور تعبیر استعمال کیا جاتا ہے، واجب الذکر بات یہ ہے کہ مما یجب ذکرہ ان کذا وان کذا، واجب الذکر بات یہ ہے کہ لسان العرب کے طلبہ عربی میں بات کر رہے ہیں۔ مما یجب ذکرہ ان طلاب لسان العرب یتکلمون باللغة العربیہ۔ اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم اور بہترین اسلوب کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جسے ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسلوب ہے من المہم جدا ان کذا وان کذا۔ تو چلیے اس میں کچھ جملے بنا کر مشق کر لیتے ہیں۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو لسان العرب کے چینل سے سیکھ رہے ہیں۔ من المہم جدا ان نتعلم اللغة العربیة بقناة لسان العرب۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ میرا دوست زید عربی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا ہے۔ من المہم جدا ان صدیق زیدا قد بدأ مطالعة الكتب العربیہ۔ اسی طرح سے ایک اور اسلوب ہے جس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے عربی ہے من المؤسف جدا۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر طلبہ عربی زبان کو مشکل اور دشوار سمجھتے ہیں۔ من المؤسف جدا ان اکثر من الطلاب ينظرون الى اللغة العربية نظرهم الى شيء عزيز الجانب بعيد المنال۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ اپنے آپ کو عربی زبان سے لیس نہیں کر رہے ہیں۔ من المؤسف جدا ان طلاب المدارس الاسلامیہ لا يزودون انفسهم باللغة العربیہ۔ تو اس انداز سے آپ اچھے جملے بنا کر مشق کرتے رہیں اور عربی کو امپروو کرتے رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی بہت اچھی طرح سے عربی زبان کو بول سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔